الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین۔ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا۔ تو صرف یہ نہیں کہ ابہام پیدا ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ جو اصل ان کے معنی تھے وہ محدود ہو گئے اور پھر انہی محدود معنی تک سے خاص ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کی کمی تھی، جس کو مطلب حضرت نے ڈیفائن نہیں کیا، تعریف نہیں کی اس کی کیا مراد ہے خالص عربیت سے۔ خالص عربیت کا تصور اور حقیقت دونوں تبدیل ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ اور ذوق جو ہے، ذوق سے کیا مراد ہے، یہ بھی کا ذوق ایک لحاظ سے مطلب ایک سبجیکٹیو چیز ہے، اور اس میں جہاں تک معروضیت ہے وہ بھی اس کو یعنی اس کی تعریف اور تحدید کرنا بڑا مشکل امر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لیے الہ، رب، دین اور عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے۔ تو اس پر بات کی ایک لحاظ سے تو مطلب یہ حقیقت ہے، کیسے رہ سکتے تھے کیونکہ کانٹیکسٹ بدل گیا۔ لیکن کانٹیکسٹ بدلنے سے جو ہے قرآن ہر کانٹیکسٹ کو خطاب کرتا ہے۔ مطلب وہ کانٹیکسٹ جو ہے جو اس قرآن کے نزول کے وقت تھا، وہ کسی حد تک تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے کو زمانے میں ضروری ہے، لیکن یہ کہ وہ قرآن کا فہم جو ہے اس کانٹیکسٹ تک محدود نہیں ہے، نہ اس کانٹیکسٹ پہ سچ منحصر ہے، الا یہ کہ وہ مطلب اسلامی علوم میں مدون ہو۔ انہی دونوں وجوہ سے دور اخیر کی کتب لغت اور دور اخیر کی تعریف بھی نہیں فرمائے، تو مطلب کتب لغت و تفسیر اکثر قرآن کی تشریحات المعانی میں بجائے ان معنی کی جو مثلا سمجھتے تھے۔ اب یہ مطلب یہ کہ لفظ الہ کو قریب قریب بتوں اور دیوتاؤں کا ہم معنی سمجھ جانے لگا، رب کو پالنے اور پوسنے والے یا پروردگار کا مترادف سمجھنے لگا، ٹھہرایا کہ عبادت کے معنی پوجا اور پرستش کیے گئے، دین کو دھرم اور یعنی مطلب یہ کہ یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ اس قسم کے کچھ خیالات عام ہوئے، خاص طور پہ مسلمان جو پڑھے لکھے تھے ان میں مغربی تہذیب کے غلبے کے بعد، اور اپنے لگتا یہ ہے کہ مولانا نے اپنے واقعے کو اور اپنے واقعے کی اپنی خاص فہم کو یونیورسلائز کر رہے ہیں، یعنی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تاریخ اسلامی کے پچھلے دور میں یہ ہوتا رہا ہے۔ نتیجہ یہ قرآن کا اصل مدعی سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ ناممکن تو نہیں کہہ رہے کیونکہ مطلب خود یہ تو سمجھ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر مولانا مودودی سمجھ سکتے ہیں تو وہ دوسرے مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی سے بڑے بڑے علماء ان کے دور میں بھی موجود تھے، ان سے پہلے بھی ہوئے، ان کے بعد بھی ہوئے، تو اگر مولانا مودودی سمجھ سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس کی کیا وجہ ہے مطلب اگر مشکل ہو گیا تو؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بتوں دیتا ہوں لہذا قرآن کا منشا پورا کر دیا۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ عام لوگ ہیں، مولانا مودودی کے معاصرین ہیں، یا علماء ہیں، یا علماء کا کوئی خاص گروہ ہے؟ یہ until you specify these things، جب تک آپ ان چیزوں کو مطلب ان کی تحدید نہ کریں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
کہ ہم نے بتوں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیا، لہذا قرآن کا منشا پورا کر دیا، حالانکہ الہ کا مفہوم اور جن جنتوں کو آدم سب کو اچھی طرح پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب عمل کی کمی ہے، پکڑے ہوئے ہیں بہت سی چیزیں، مطلب لوگ جانتے ہیں، وہ یہ نہیں مطلب یہ جان سکتے ہیں، انہیں خبر نہیں کہ ہم غیر کو الہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں، یہ بھی یعنی عام لوگوں کو پر ہے، تو یہ تو مطلب ہر دور میں عام لوگوں کی حالت کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے شک اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لہذا ہماری توحید مکمل ہو گئی۔ حالانکہ رب کا اطلاق اور جن مفہومات پر لحاظ سے اکثر لوگ خدا کے بجائے دوسرے کی ربوبیت تسلیم کر رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے طاغوت کی عبادت چھوڑ دو اور صرف اللہ کی، لوگ کہتے ہیں ہم بتوں کو نہیں پوچھتے، شیطانوں اور لعنت بیچتے ہیں اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا ہم نے قرآن کی بات پوری۔ حالانکہ پتھروں کے بتوں کے سوا دوسرے طاغوتوں سے چمٹی پرستی کے سوا دوسری قسم کی تمام عبادتوں اور اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لیے خاص رکھیں۔ کون سی عبادت ہے اور عبادت کا مفہوم نہیں، اگر وہ اطاعت کو عبادت سمجھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت میں فرق ہے۔ یہی حال دین کا ہے کہ اللہ کی دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ صرف یہ سمجھائے کہ آدمی مذہب اسلام کو قبول کر لے اور ہندو عیسائی یہودی نہ رہے۔ اس بنا ہر وہ شخص جو مذہب اسلام میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے دین کو یہ نہیں تھا، حالانکہ دین کے وسیع کے لحاظ سے اکثریت ایسے لوگوں ہیں جن کا اللہ کے لیے دین کے لیے خالص نہیں ہے۔ تو اکثریت مطلب یہ کہ یعنی قرآن مجید نے خود یعنی اس کی میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کر رہا، لیکن مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود مسلمانوں کی 3 قسمیں کی ہیں، ظالم لنفسہ، وہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور پھر دوسری قسم وہ ہے جو بین ہے، یعنی کچھ ظلم، اور پھر تھوڑے لوگ ہیں جو سابقون بالخیرات ہیں۔ تو یہ تو عمل کے لحاظ سے۔ اب لیکن مولانا جو یہاں کہہ رہے ہیں وہ فہم کے لحاظ سے بھی کہہ رہے ہیں، اور فہم بھی لوگوں کے درجات ہیں اس میں، فہم کے ہمیشہ، اور اس لیے مطلب لوگ جو ہے اپنے فہم کی بنیاد پہ ہی ان کا حشر اور نشر ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس تنقید کا مقام ہے جو کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کا مقام وہ نہیں ہے جو سمجھ رہے ہیں۔ اس مقام مطلب یہ ہے کہ واعظ کا مقام ہے یا تصوف کا مقام ہے، جیسے امام غزالی نے یہی عالم، لیکن مولانا مودودی نے یہاں اس کو جو ہے قرآن کے فہم اور اصول فقہ اور اصول تفسیر اور لغت اور اس کا مسئلہ بنا دیا، تو اس کے نتیجے میں پورے علوم اسلامیہ اور بریکٹڈ ان پر یعنی شک کی نگاہ سے، اور پوری اسلامی تاریخ کو یعنی شک کی نگاہ سے آپ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر یہ منہاج جو ہے قبول کریں، اور اس کے نتیجے میں ہم اسلام کے جو مین سٹریم علماء ہیں اور مسالک ہیں ہمارے فقین میں، اس سے الگ ہو جائیں گے، وہ آپ کو شک کی نظر سے دیکھنے لگیں، یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ کہہ رہے قرآن کا جو ہے کم از کم 300-400 سال، اب یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دور آخر شروع کب سے ہوتا ہے اور مطلب یہ کہ حقیقت سے مولانا مودودی پہ، تو یہ ایک یعنی ہمیں پتہ ہے مطلب مولانا کا مدعا وہ نہیں ہے، وہ مطلب یہ کہ اپنے حالات کو جو ہے اللہ نے ان کو ایک فہم دیا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو اس کو یعنی لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ پھر اس کا مقام جو ہے واعظ کا ہوتا ہے، اس کا مقام جو ہے یہ مقام نہیں ہے کہ آپ الفاظ و معانی کی بحث چھیڑ دیں اور اسلامی علوم اسلامیہ کو بریکٹ کر دیں، تاریخ اسلام کو بریکٹ کر دیں۔ اچھا جی، بس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چاروں بنیادی اسلام کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی 3/4 ان 3 سے زیادہ تعلیم
بلکہ اس کی روح، تعلیم بھی اور روح بھی نگاہوں سے مستور ہوگی۔ تو یہ ایک کلی حکم ہے، یہ بڑا یعنی مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ اجماع کا انکار ہے اور قرآن کی حفاظت کا انکار ہے۔ یعنی اگر اس کو ہمیں علم ہے کہ مولانا یہ نہیں اس سے مراد لے رہے، یہ صرف ایک مطلب مبالغہ کر رہے ہیں لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، لیکن یہ کہ اس کا جو میتھڈ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب ایک زمانہ تھا مولانا مودودی کو متکلم اسلام کا مولانا سید سلمان ندوی نے، اور دوسرا زمانہ آ گیا کہ مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا صاحب نے فطرہ مودودیت لکھی۔ تو مطلب یہ کہ ہم علماء کو جو ہے لعن طعن کرتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ انہوں نے، لیکن اس کی کچھ بنیاد ہے، مطلب یہ کہ لہذا قرآن کی مرکزی تعلیم اس کے واضح کرنے کے لیے نظر رکھیں اسلام کی پوری تشریح کی جائے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی اسلام کی تعلیم 3/4 اور قرآن کی بنیادی اصلاحوں پر پردہ پڑ جائے، اور تو قرآن کی حفاظت کا اور کیا مقصد کیا ہے، مطلب یہ کہ اور خاص طور پہ یعنی مطلب یہ اجماع وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، سورۃ النساء کی۔ تو یہ اس سے جو غیر سبیل المؤمنین وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مومنین کی جو کا راستہ ہے وہ حق ہے، اور اب مولانا جو کہہ رہے ہیں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مومنین جو ہے وہ بالکل انکا ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث پاک میں ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم وفی روایت من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وهو علی ذلک۔ اور اس حدیث سے بھی علماء نے، ہمارے اساتذہ نے اجماع پہ استدلال کیا۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس امت میں اگر ایک ایسا گروہ ہمیشہ موجود رہے گا جو حق پر رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ طائفہ جو گروہ ہے جو حق پہ رہے گا یہ امت کے ضمن میں ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ امت میں جو ہے ایسا طائفہ اور ایسا گروہ اور ایسی جماعت ہمیشہ موجود رہے گی جو حق پر ہوگی اور حق کی طرف جو ہے حق کی علمبردار بنی رہے گی۔ تو اس سے بھی یہ نکلتا ہے کہ امت گمراہ کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ گروہ جو ہے امت کا حصہ ہے اور یہ امت میں ہمیشہ موجود رہے گا، اس سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امت جو ہے گمراہ ہے۔ تو لہذا اس قرآن کی مرکزی طرف، اگرچہ میں نے اس سے پہلے اپنے مفہوم روشنی کی کوشش کی، لیکن جو کچھ اب تک میں نے بیان کیا وہ نہ تو بجائے خود تمام غلط فہمیوں کو صاف کرنے کے لیے کافی، اور نہ ان سے لوگوں کو پورا اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس مضمون میں اس کوشش میں چار اصلاحات مکمل مفہوم بیان واضح کر دوں۔ اب یہ اگر مولانا فرما دیتے کہ اتنا یعنی لوگوں سے کی اوجھل سے نظر سے اوجھل ہو گیا، تو ان کو یعنی کہ وہ کیا وجہ تھی کہ مطلب ان کی نظر میں یعنی وہ کیا منہاج تھا، کیا میتھڈ تھا، یعنی یہ فرمائیں کہ مطلب یہ آپ اور کوئی ایسی بات نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ۔ تو آپ کی بنیاد جو ہے یا تو لغت ہے، اور آپ کی لغت ہے اور قرآن ہے، لیکن یہ کہ اب قرآن کی آپ بیس لغت پہ کر رہے ہیں، تو یعنی آپ کی بنیاد لغت ہے اور آپ کا اپنا فہم لغت کا، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ لغت از ناٹ اس کو فوق اعتراض نہیں، پہلے ایک اصطلاح شرعی کو، پھر اصطلاح عرفی کو، عرفی معنی تو ہو سکتا ہے مطلب لغت میں مل جائیں، لیکن اصطلاحی معنی تو لغتوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، انلیس آپ مطلب، تو اس میں جو کلام اور اصول کی اہمیت ہے وہ بالکل نظر انداز لگ رہی ہے کہ
اچھا جی، تو یہ اب ایک ایک کر کے اس کو لیں گے، تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، مقدمہ ختم ہو گیا تو پھر یہاں سے اگلی بات شروع کریں گے انشاءاللہ.